السلام علیکم۔ اوصاف ڈیجیٹل سے میں ہوں عمر فاروق، اور آج ہمارے پاس یا ہمارے ساتھ آئے ہیں مولانا زید الراشدی صاحب۔ السلام علیکم مولانا زید الراشدی صاحب۔ آج ہم آپ سے پوچھیں گے کہ حکومت نے گزشتہ سال ستمبر کے مہینے میں وقف املاک ایکٹ یہ منظور کیا تھا، جس کے بعد پورے ملک میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی، خاص کر کے مذہبی جماعتوں میں، مدارس کے ذمہ داران نے اور مساجد کے جو عامہ و خطباء ہیں، اور اس حوالے سے ان کی بڑی تشویش تھی کہ یہ ایک ایسا ایکٹ بنایا گیا ہے کہ جس کے بعد مدارس و مساجد کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو آپ ایک تو ہمیں یہ آگاہ کریں حضرت کہ واقعتاً یہ ایک ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے مدارس و مساجد ملک میں ختم ہو جائیں گی، اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے اور اس کے مضمرات کیا ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اوصاف ڈیجیٹل کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس موضوع پر گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اوقاف کے جو نئے قوانین ہیں وفاق میں اور چاروں صوبوں میں اور پھر گلگت بلتستان میں اور آباد کشمیر بھی لائے جا رہے ہیں، یہ جس انداز سے ٹیکنیکل انداز سے ابہام اور اخفاق کے ماحول میں یہ بتدریج منظور کیے گئے ہیں، یہ ماحول خود نشاندہی کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی خاص مقاصد کار فرما ہے۔ ورنہ نارمل پروسیس سے اسمبلیوں میں جس طرح قانون پاس کیے جاتے ہیں، وہ پروسیس اگر اختیار کیا جاتا تو میرے خیال میں یہ ابہام نہ پیدا ہوتا، تشویش نہ بڑھتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان قوانین کے بارے میں کھلم کھلا یہ کہا جا رہا ہے کہ FATF کی ہدایت پر یہ کیے گئے ہیں، بلکہ ان نئے قوانین کے تحت ملک کے مختلف حصوں میں جو مساجد کو نئی رجسٹریشن کے لیے فارم تقسیم کیے جا رہے ہیں، ان فارموں پر لکھا ہوا ہے کہ FATF کی ہدایات کے مطابق یہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم IMF اور FATF کی نگرانی میں پہلے ہی تھے، ہمارے سیاسی معاملات بھی اور معاشی معاملات میں اس حد تک کہ ہم اپنا اسٹیٹ بینک بھی ان کی نگرانی میں دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اور اب آخری بات رہ گئی تھی مسجد اور مدرسہ اور مذہبی آزادی، یہ بھی ہم داؤ پر لگا چکے ہیں ان قوانین کے ذریعے۔ میرا ان قوانین پر پہلا اعتراض یہ ہے کہ IMF، FATF بین الاقوامی دباؤ، نگرانی، سیاسی معاشی معاملات سے بڑھ کر اب مسجد، مذہبی آزادی اور مدرسے کے ماحول کو لپیٹ میں لے رہا ہے، جو ہماری مذہبی آزادی کے خلاف ہے، قومی خود مختاری کے خلاف ہے، ملک کی سلامتی کے خلاف ہے، ہماری تہذیبی شناخت کے خلاف ہے اور مسلمہ شہری حقوق کے خلاف ہے۔ یہ میرا دوسری گزارش بڑی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان قوانین کے نفاذ سے پورے ملک میں صورتحال بالکل اسی طرح بدل گئی ہے جس طرح 1857 میں برطانوی حکومت نے پورے ہندوستان کو، متحدہ ہندوستان کو قبضے میں لینے کے بعد اوقاف قوانین ترمیم کیے تھے۔ مغلوں کے دور کے جو اوقاف چلے آ رہے تھے وہ سب یکلخت نئی حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیے تھے، کنٹرول قائم کر لیا تھا، جس سے ہزاروں دینی مدارس جو پہلے چلے آ رہے تھے، یہ ملکیت تبدیل ہونے سے، کنٹرول تبدیل ہونے سے وہ مدارس بند ہو گئے تھے۔ بالکل اسی طرح کی یہ کیفیت ہے کہ یہ نئے اوقاف قوانین کے تحت وقف کا وہ نظام جو پہلے چلا آ رہا ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اب وقف نام کی ہر شے پر، وہ مسجد ہے یا مدرسہ ہے یا کوئی خیراتی ادارہ ہے، وہ براہ راست سول ایڈمنسٹریشن کے کنٹرول میں چلا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر اوقاف اور ڈپٹی کمشنر واحد اتھارٹی ہیں جو اس کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ قانون میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، بند بھی کر سکتے ہیں، عملہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں، حیثیت بھی تبدیل کر سکتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کے کسی حکم کو کسی عدالت میں چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ شرعی احکام کے خلاف تو ہے ہی، وقف کے شرعی احکام کے بالکل خلاف ہے۔ یہ بنیادی حقوق اور شہری حقوق کے بھی منافی ہے۔ ملک کے دستور میں جو شہری اور مذہبی حقوق دیے گئے ہیں اس کے منافی ہیں۔ اس لیے جو آگاہی بڑھتی جا رہی ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ آگاہی نہیں تھی اس لیے لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جو آگاہی بڑھتی جا رہی ہے اور اس قانون کے تحت محکمہ اوقاف کے کارندے جو نوٹس دے کر اور دھمکیاں دے کر اور سزا کے باتیں سنا کر جو مختلف علاقوں میں سرگرم ہو گئے ہیں، اس سے تشویش بڑھتی جا رہی ہے کہ فی الواقع ہم ایک نئی غلامی کے دور میں داخل ہو گئے ہیں، اور وہ صرف ہمارے سول حکمرانوں کی نہیں، یہ تو درمیان میں ہے۔ اصل نگرانی ہم پہ قائم ہوئی ہے FATF کی اور IMF کی، اور ہم نے اس لیے اس پس منظر کو سامنے رکھ کر ملک کے دینی حلقے،
ہم کم از کم 12-13 میٹنگوں میں تو میں شریک ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے، لاہور میں، اسلام آباد میں، گوجرانوالہ میں، کراچی میں، حیدرآباد میں، پشاور میں، کہ یہ جو آگاہی بڑھتی جا رہی ہے، اضطراب بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم تو بالکل وقف کے شرعی حقوق سے بھی محروم ہو گئے اور شہری حقوق سے بھی محروم ہو گئے، اس لیے یہ اضطراب بڑھ رہا ہے۔ اور ابھی گزشتہ دنوں 2 دن پہلے لاہور میں ملی مجلس شرعی پاکستان، جو ہمارا تمام مکاتب فکر کا مشترک فورم ہے اور میں اس کا صدر ہوں، ہم نے لاہور منصورہ میں تمام مکاتب فکر کے اکابر علماء کرام کا مشترکہ پروگرام کیا، تحفظ مساجد و مدارس کانفرنس کے عنوان سے۔ اس میں ہم نے متفقہ طور پر، اس میں کوئی بھی مستثنیٰ نہیں ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، جماعت اسلامی، سب کے اکابرین نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں یہ قانون موجودہ حالت میں کسی صورت میں منظور نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ شرعی احکام کے خلاف ہے، شہری حقوق کے خلاف ہے، قومی خود مختاری کے خلاف ہے، اور جو ہمارے بنیادی آزادی ہے قومی خود مختاری، اس کے خلاف ہے، اس لیے ہم نے اس کو مسترد کیا ہے۔ اچھا حضرت، ایک مجھے آپ کی بات کر رہا ہوں، ایک چیز مجھے ہمیں وضاحت سے بتائیں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ FATF کے ایما پر یہ قانون بنایا گیا، اور جس طرح مثال دی جا رہی ہے کہ IMF نے جس طرح ٹیک اوور کر لیا ہمارے اسٹیٹ بینک کو، ہماری معاشی صورتحال کو یا ہماری معیشت کو، تو ہم سمجھیں کہ یہ مدارس اور مساجد پر بھی FATF نے ٹیک اوور کر لیا، اور یا یہ حکومت نے ان کو گروی رکھ دیا ان کے اداروں کے سامنے؟ قانونی طور پر تو یہی ہے، جو قانون نافذ ہوا ہے اس کے ذریعے تو ہم براہ راست FATF کی نگرانی میں چلے گئے ہیں، ہمارے بارے میں فیصلے وہ کریں گے، ہماری نگرانی وہ کریں گے، پالیسیاں وہ طے کریں گے، ان کی پالیسیوں کے مطابق ہم مدارس کو باقی رکھیں گے، مدارس کو بند کر دیں گے، اور ہمارے کسی حکم کو کسی عدالت میں چیلنج، عملاً تو یہ قانوناً تو یہ ہو گیا ہے۔ اب عمل درآمد میں کہاں تک آگے بڑھتے ہیں اور مزاحمت کی تحریک کہاں تک چلتی ہے، یہ حالات پہ منحصر۔ اچھا، ایک چیز اور بتائیں، وقف میں عموم نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نئے قوانین آئے کہ وہ جو فارم تقسیم کیے جا رہے ہیں اس کے تحت مدارس و مساجد کو رجسٹریشن کے لیے کہا جا رہا ہے، تو جو مدارس و مسجد رجسٹریشن نہیں کروائے گی تو اس پہ جرمانے کی بات کی جا رہی ہے، تو آیا جو مدارس و مساجد جرمانہ نہیں ادا کریں گے تو ایک وقت آئے گا یہ مدارس و مساجد کی بلڈنگیں یہ فروخت کر دی جائیں گی جس طرح باقی املاک کے میں ہوتا ہے، نیلامی ہوتی ہے؟ اس میں 2 پہلو میں بات کروں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پرانی رجسٹریشنیں تمام اوقاف کی منسوخ کر دی گئی کہ کیوں، ٹھیک ہے، کس جرم میں؟ ٹھیک ہے، آپ ہی نے پرسوں خبر چھاپی ہے جی، اسلام آباد میں تمام خیراتی اداروں کی تمام رجسٹریشنیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم وجہ پوچھنا چاہتے ہیں، وجہ بھائی، اور یہی پورے ملک میں اشتہارات بھی چھپ رہے ہیں اور پورے ملک میں خبریں بھی آ رہی ہیں، نوٹس بھی جا رہے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا تھا کہ رجسٹریشن منسوخ تو نہیں ہوئی، تو میں نے سادہ سا سوال کیا کہ اگر رجسٹریشنیں منسوخ نہیں ہیں، باقی ہیں، تو نئی رجسٹریشن کے لیے فارم کیوں تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور مختلف مقامات پر یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ 2 دن کے اندر اندر فارم پر کرو ورنہ قانونی کارروائی ہوگی، اور اس میں لکھا ہوا ہے جرمانے ہوں گے، سزا ہوں گے، سزا دی جائے گی۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ پورے ملک کے مساجد، مدارس اور وقف املاک کو کنٹرول میں لینے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے میں یہ سمجھا ہوں کہ دینی ماحول، نماز کا، دینی تعلیم کا، روزے کا، حج کا، دینی اعمال کا اور صدقہ خیرات کا جو ماحول قائم ہے، اس ماحول کی وجہ سے، اس کی بنیاد پر ہمارے ملک میں دینی ادارے چل رہے ہیں، اس ماحول کو اور ان سورسز کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ میرے خیال میں آخری دفاعی لائن ہے ہماری جس پر اب وار کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام ملک کے تمام دینی حلقوں کو نہیں، وکلاء کو بھی، وکلاء بھی ملک کے شہری ہیں، تاجروں کو بھی، ہم ملک کا ہر وہ شہری جو مسجد سے، دینی تعلیم سے، وقف سے، خیرات سے، صدقہ خیرات سے تعلق رکھتا ہے، اس کو اس صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے، اور اپنے کردار کا تعین کرنے کے لیے یہ اگر مورچہ ہمارا درمیان سے ہٹ گیا تو یہاں وہی ہوگا جو اسپین میں ہوا تھا۔ اچھا حضرت، آپ ایک دیکھتے ہیں کہ ہم سعودی عرب ہے یا دیگر ممالک ہیں، وہاں پہ جو مدارس و مساجد ہیں سرکاری کنٹرول میں، تو آیا ہمارے پاکستان میں یہ ممکن ہے کہ یہ مدارس و مساجد بھی سرکاری کنٹرول میں چلی جائیں؟ سرکاری نظام سعودی عرب والا لے آئیں تو پھر بات سوچی جا سکتی ہے۔ آپ کا نظام سیکولر ہے، آپ دین کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، دین کی ہر بات کی نفی کرتے جا رہے ہیں، آپ کی نگرانی میں عریانی فحاشی کے سارے کام ہو رہے ہیں، دین کی قدریں ایک ایک کر کے کمزور کی جا رہی ہیں، آپ نصاب تعلیم سے دین کا مواد کم کرتے جا رہے ہیں۔ اس فضا میں آپ کو کنٹرول دینے کے لیے کون تیار ہوگا؟ سعودی عرب کی پوزیشن بالکل مختلف ہے، وہاں عدالتوں میں شرعی قوانین نافذ ہیں، وہاں دستور میں فیصلوں کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عملاً بھی ہے،
ان کے سیاسی نظام سے اختلاف ہے، مجھے بھی ہے، سعودی عرب کے سیاسی نظام سے مجھے بھی اختلاف ہے، لیکن سعودی عرب کا تعلیمی نظام اور عدالتی نظام آج بھی دینی بنیادوں پر ہے، جس کا دنیا میں ہر جگہ اعتراف کیا جاتا ہے۔ آپ وہ نظام تو اپنانے کو تیار نہیں ہے، اختیارات لینے کو تیار ہے۔ جی اچھا، یہ جب قانون بن رہا تھا تو ستمبر میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن نے اس قانون کو رکوانے کے لیے اپنا کردار کیوں نہیں ادا کیا، یا آپ کو اپوزیشن سے بھی مایوسی ہے؟ اپوزیشن بے خبری کا شکار رہی ہے، بے حسی کا شکار رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف قومی اسمبلی اور سینٹ میں نہیں، صوبائی اسمبلیوں میں بھی اپوزیشن نے جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، اور میں اپوزیشن سے درخواست کروں گا کہ اس کی تلافی کا بھی وقت ہے، وہ اس پر اپنی آواز اٹھائیں اور قوم کی آواز کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔ اچھا، اس میں آپ کچھ ترامیم تجویز کرتے ہیں حکومت کو کہ اگر اس قانون میں کچھ ترامیم کر دی جائیں تو آپ کو قابل قبول ہوگا؟ اس سے پہلے یہ بات ہو چکی، اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ پاکستان جو تمام دینی مدارس کے وفاقوں کا مشترکہ فورم ہے، ان کے ساتھ حکمرانوں کی بات ہوئی، اس میں ان سے کہا گیا کہ آپ ترامیم لائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ ان سے خود میری گفتگو ہوئی ہے، انہوں نے بتایا کہ وہ ترامیم تیار کر رہے تھے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے ان سے کہا کہ نہیں، آپ ترامیم نہ لائیں، آپ متبادل مسودہ قانون دیں۔ تو مولانا تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ میں نے مکمل مسودہ قانون تحریر کر کے ان کے حوالے کر دیا ہے۔ ترامیم کے حوالے سے اب گیند گورنمنٹ کی کورٹ میں ہے، ان کے پاس مسودہ موجود ہے، وہ مسودہ جو مولانا مفتی محمد تقی عثمانی نے پیش کیا ہے اور جو اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ پاکستان کی طرف سے پیش کیا گیا ہے، اس کو اگر منوان منظور کر لیا جائے اور ملک کے تمام مکاتب فکر کی دینی مسلمہ دینی، میں قیادت کی بات نہیں کر رہا، ملک کے تمام مکاتب فکر کی مسلمہ دینی قیادت کے اعتماد میں لے کر اگر کوئی ترمیم سب کے لیے قابل قبول ہے تو ہمیں اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اس کے بغیر موجودہ حالت میں یہ قوانین کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے، نہیں قابل برداشت نہیں ہے۔ اچھا، اگر یہ ترامیم نہیں ہوتی یا نیا قانون نہیں آتا تو مذہبی سیاسی جماعتیں آپ لوگ اس پہ کیا رد عمل دینے کو کر رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں، اور کیا متوقع ہے کہ آپ کو یہ احتجاجی تحریک وغیرہ چلائیں گے، کیا کریں گے اس کو؟ ہم نے لاہور کے کانفرنس میں یہ طے کیا ہے کہ ہم عوامی آگاہی اور بیداری اور تمام طبقات کو ساتھ ملانے کی، وکلاء کو، تجار کو، ملک کے تمام اساتذہ کو اور تمام طبقات کو ساتھ ملانے کے لیے ہم پہلے مرحلہ میں آگاہی اور بیداری کی تحریک کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ابھی آج بھی اسلام آباد کے سرکردہ علماء کرام سے میری گفتگو ہوئی ہے اور ہم نے ایجنڈے پہ بات کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز رمضان کے فوراً بعد ہم اکٹھے ہوں گے، ملی مجلس شریف پاکستان بھی، تحریک تحفظ مساجد و مدارس اسلام آباد بھی اور وفاق ہائے مدارس کے نمائندے بھی، ہم اکٹھے بیٹھیں گے اور اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے راہ عمل طے کریں گے اور انشاءاللہ چلائیں گے۔ حضرت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے پاس، اور اس وقف املاک ایکٹ کے حوالے سے جو مذہبی جماعتوں کی جو اعتراضات ہیں اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا۔